السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کی طبیعت بخیر و عافیت ہوگی۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفل نامی شخص کے واقعے کو جب بیان فرماتے تو بڑے انہماک کے ساتھ بیان فرماتے، اور میں نے اس واقعے کو ایک بار دو بار نہیں بلکہ 8 بار سے بھی زائد میں نے اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے۔ اور جب آپ بیان کرتے تھے تو تمام کے تمام صحابہ انہماک کے ساتھ اس واقعے کو سنتے تھے۔ عزیز دوستو، واقعہ کیا ہے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کے اندر اس کا نام تھا کفل نامی شخص کا یہ واقعہ ہے۔ اسے کیسے ہدایت نصیب ہوئی اور یہ کیسے توبہ کیا، اس کے بارے میں تو آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو بالکل بھی کاٹ کر نہ سنیں، غور سے سنیں کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، یہ بنی اسرائیل کے اندر کفل نامی یہ شخص، اللہ نے اسے بہت زیادہ دولتیں عطا کی تھی، بہت زیادہ دولتیں اس کے پاس تھی، اور اللہ نے اس کی زندگی کے اندر چین و سکون بے انتہا ڈال دیا تھا۔ چونکہ مثل مشہور ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہونا چاہتا ہے اور جس کو عذاب دینا چاہتا ہے اسے دنیا کی تمام راحتیں دے دیتا ہے، لیکن اس بندے کی نصیب کچھ اور تھی۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا اور اپنے مال میں مگن تھا۔ کچھ پتہ نہیں اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، ان کے نبی کے بارے میں، کلمے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، صرف فواحش میں اپنی زندگی کو گزارتا تھا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، ایک دن ایک عورت کفل کے پاس آیا اور وہ عورت کہنے لگی کہ اے کفل، مجھے بہت سخت کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ تو کفل نے موقع کو غنیمت سمجھا۔ اتفاق سے وہ عورت حسین و جمیل تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو اس نے کفل شخص نے سوچا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے، تو اس نے کہا چلو میں تمہیں 60 دینار دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ تمہیں منہ کالا کرنا پڑے گا، یعنی میرے ساتھ تمہیں زنا کرنا پڑے گا۔ عورت چونکہ مجبور تھی، لاچار تھی، اور وہ اس نے قبول کر لیا کہ کوئی بات نہیں، میں منہ کالا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا وہ عورت تیار ہو گئی اور کفل نامی شخص بھی تیار ہو گیا، اور جب یہ تیار ہو کر بالکل عین وقت میں پہنچ گیا کہ اب گناہ میں ملوث ہونے والے ہیں دونوں کے دونوں، تو اس وقت عورت بے تحاشا رو رہی ہے اور جسم کانپ رہی ہے، جس کی بنا پر کفل نامی شخص نے کہا کہ دیکھو خاتون، میں تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تو خود راضی ہے، اور میں نے صرف شرط لگائی کہ میں تمہیں پیسہ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ تمہیں زنا کرنا پڑے گا، اور اگر زور زبردستی ہے تو پھر جاؤ، میں تمہیں پیسہ نہیں دوں گا اور تم چلی جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اس لیے کانپ رہی ہوں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ زور زبردستی نہیں، لیکن جو کام تم کرنے جا رہے ہو اے کفل، میں نے اس کام کو کبھی نہیں کیا، مجھے غیر محرم نے اب تک چھویا نہیں، مجھے کسی نے صحیح طریقے سے دیکھا نہیں، لیکن آج میں پیسے کی وجہ سے اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ آپ مجھ سے تم یہ کام کرنے جا رہے ہو، اس لیے میرا جسم میں لرزہ طاری ہے اور میں رو رہی ہوں۔ یہ بات اس عورت، اس خاتون کو کہنا ہی تھا کہ وہ کفل کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ اس نے دل اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اور اسی وقت سے پکا عہد و پیمان کر لیا کہ یا اللہ، میں آج سے گناہ بالکل نہیں کروں گا۔ اور اس عورت سے کہا کہ اے خاتون، جو 60,000 دینار میں نے شرط میں تجھے دینے کے لیے وعدہ کیا تھا، مجھے معاف کرنا، لہٰذا وہ 60 دینار جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ ویسے ہی دے رہا ہوں، ہدیے کے نیت سے تم اسے خرچ کر لو، لیکن جس چیز پر میں نے تجھے آمادہ کیا مجھے معاف کر دینا۔ عزیز دوستو، اتفاق سے یہ کفل نامی شخص اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ اس بنی اسرائیل قوم کے اندر کوئی بھی گناہ کرتا تھا یا کوئی بھی نیکی کیا کرتا تھا، یا کسی کی مغفرت ہوتی تھی، یا کوئی چوری کرتا تھا، یا کوئی زنا کرتا تھا، یا اور برے سے برے کام کیا کرتے تھے، تو عزیز دوستو گھر کے چوکھٹ پر لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس کی مغفرت ہو گئی ہے، اور اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس نے کسی کی مدد کی ہے، ہر بھلائی
اور ہر برائی چوکھٹ پر لکھ دیا کرتا تھا۔ عزیز دوستو، اس دن کفری کے دروازے پر بھی لکھا ہوا تھا کہ کفری کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ لوگ حیران پریشان، یہ تو عیش پرست تھا، یہ زندگی میں تو کبھی اس نے نیکی کیا ہی نہیں، ہمیشہ زنا میں ملوث رہا کرتا تھا، ہمیشہ روزانہ نئی نئی لڑکی کو لایا کرتا تھا اور اس سے غلط کام کیا کرتا تھا، روزانہ اپنے پیسے کو غلط چیزوں میں اڑایا کرتا تھا، گناہوں میں ملوث تھا، لیکن آج اس کی مغفرت کس طرح ہو گئی؟ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، جب معلوم کیا، پتہ چلا کہ اس عورت سے اس نے گناہ کیا اور منہ کالا کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن عورت نے اس کے سامنے معذرت کی اور کہا کہ میں مجبور ہوں پیسے کی وجہ سے، ورنہ میں اس کام کو کبھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کام سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس کے دل میں اس قدر بیٹھ گئی اور گھٹ کر گئی کہ اس نے توبہ کر لیا اور اللہ نے توبہ قبول کر لیا۔ عزیز دوستو، اتنے بڑے شخص جو گناہ کے لیے آمادہ ہو گیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بتاؤ، ہم نے تو اور آپ نے تو شاید اتنے بڑے گناہ تو ہم نے نہیں کیے، لیکن اگر ہم رب کے سامنے جھکے، رب سے سچی پکی توبہ کریں، کیا میرا رب معاف نہیں کرے گا؟ ضرور معاف کرے گا، لیکن ہمیں سب سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنے رودادیں بیان کرنی ہے، سچی پکی توبہ کرنا ہے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، توبہ کے متعلق میں 3 دن سے آپ حضرات کے سامنے ویڈیوز بنا رہا ہوں، اس لیے میرے عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اب تک اگر آپ گناہوں میں ملوث ہیں، توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تم اللہ کی طرف 1 قدم چلو، اللہ 2 قدم چلے گا۔ آپ اللہ کی طرف چلو تو اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ تم اللہ کی طرف سامنے تو جاؤ، اللہ سے معافی تو مانگو، توبہ استغفار تو کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، ابھی تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تہجد کے پابند بنو، افطار کے ٹائم دعا کرو، تہجد کے ٹائم دعا کرو، اللہ ضرور قبول کرے گا، ہمارے گناہ کو ضرور معاف فرمائے گا۔ لیکن عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اگر ہم یوں ہی کہیں کہ ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہے، ہم کیسے توبہ کریں گے، اللہ توبہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، اس طرح کہنا بھی کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ عزیز دوستو، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، گویا کہ اس نے قرآن کا انکار کیا، قرآن کی آیت کا انکار کر دیا، اور جس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اس لیے گناہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ اس واقعے کو مد نظر رکھیے، بار بار اس واقعے کو سنیے، اپنے دل و دماغ میں بیٹھائیے اور پھر توبہ کے لیے آمادہ ہوئیے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، پھر آپ تمام ناظرین کو اس واقعے پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور توبہ استغفار کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام